अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम पंजाब से शुरू करते हैं, जहाँ रात 10 बजे वज़ीर आला ने एडवाइस भेज दी थी गवर्नर को असेंबली डिज़ाल्व की, लेकिन ताहाल अभी तक गवर्नर ने उस पर कोई फैसला नहीं किया और गवर्नर ने बताया है कि वो इस पर सोच विचार कर रहे हैं और इसको बेदली से दस्तखत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने दस्तखत नहीं किए। अगर वो दस्तखत नहीं भी करते तो 48 घंटों में पंजाब असेंबली अपने टाइम पर टूट जाएगी और फिर निगरां हुकूमत के सेटअप के लिए 8 दिन के अंदर अंदर जो है वज़ीर आला और अपोजिशन के दरमियान 3 नामों की मुशावरत होगी। अगर दोनों ने उस पर रजामंदी ज़ाहिर की तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर ये मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। फिर इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से किसी को चीफ मिनिस्टर मुकर्रर कर देंगे। तो ये थी पंजाब की सूरत हाल। KPK के लिए भी आज इमरान खान ने KPK की गवर्नमेंट के तमाम वज़रा और वज़ीर आला को तलब किया है ज़मान पार्क में, और PTI की क़यादत भी वहाँ मौजूद है, जो इस बात का फ़ैसला करेंगे कि आया असेंबली आज डिज़ाल्व की जाए या कल की जाए। और देखना ये है कि वो इसको कैसे डिज़ाल्व करते हैं, उसको करते भी हैं या फिर उसमें कुछ टाइम लेते हैं, क्योंकि पंजाब असेंबली के तोड़ने में अभी कुछ टाइम नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ एक शहरी ने भी जाकर लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी है और पिटीशन में आज सुबह तो ये बताया गया कि इसकी समाअत फौरी तौर पे होगी, आज होगी, लेकिन ताहाल अभी तक इसकी कोई समाअत शुरू नहीं हुई है। ये पिटीशन किसी शहरी की तरफ से दाखिल की गई है। दूसरी तरफ इस सारी सूरत हाल में जायज़ा लेते हैं कि कोई गैर महसूसी सूरत हाल पस मंज़र में नज़र आ रही है कि किस तरह परवेज़ इलाही के वोट पूरे हुए, क्योंकि वोट पूरे नहीं थे। परवेज़ इलाही के पास तकरीबन 10 अरकान PTI के मुनहरफ थे, जिनमें से 5 तो नहीं आए, लेकिन फिर भी 5 अफराद वापस आ गए। तो वो कैसे आए? और क्यूली के अरकान जो तकरीबन 6 अरकान बगावत कर चुके थे और वो चौधरी शुजात की कैंप में थे, लेकिन चौधरी शुजात ने आखिरी वक्त में उनको इजाज़त दी कि आप जाके परवेज़ इलाही को वोट दें। उसकी वजह कि परवेज़ इलाही ने फिर हलफ लिया उनके सामने कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, आप बेफिक्र रहें और मैं इसको बचाऊंगा। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही को कहा कि तुम्हारी इस बेहुदा सियासत की वजह से आज हालत ये है कि हमारी फैमिली मेम्बरान को भी ECL में डाल दिया गया है और FIA हमारी बहू बेटियों को तलब कर रही है। ये हमारी गैरत का तकाजा है कि हम वहाँ धक्के खाते फिरें। इससे बेहतर है कि तुम रिज़ाइन दे करके चुप करके बैठ जाओ। तो यूँ परवेज़ इलाही को भी बात समझ आ गई। फिर उन्होंने एतमाद का वोट लेकर और अब असेंबली तहलील की दरख्वास्त वहाँ दे दी है। और इस सारे तनाजुर में मुस्लिम लीग का किरदार भी कुछ मायूसकुन भी रहा है और पुरस्कार भी है। आपने देखा कि जैसे ही वहाँ वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो PML नून के MPAs ने कुर्सियाँ उठाकर फेंकी और वहाँ इंतशार फैलाया। उसके बाद बाहर निकल के दरवाज़ा तोड़कर जिस तरह वो बाहर निकले और बाहर आके उन्होंने कहा कि सुबह सुबह हम कोर्ट में जाएंगे और ये होगा वो होगा, लेकिन दूसरे दिन जब केस की समाअत हुई तो मुस्लिम लीग का कोई वकील वहाँ मौजूद नहीं था। अलबत्ता गवर्नर का वकील था और उसने गवर्नर की तरफ से कहा कि हाँ भाई इनकी वोटिंग हो गई है, और गवर्नर ने उसे तस्लीम कर लिया है, इसलिए जो है वज़ीर आला का जो मुअत्तली का आर्डर था उसे वापस लेते हैं। तो यूँ खामोशी से ये कोर्ट से भी निकल आए, कोर्ट में भी नहीं गए और चुप करके बैठ गए। और शाम तक फिर परवेज़ इलाही बकौल राना सना के उसने परवेज़ इलाही ने खुद फ़ोन करके इनके सीनियर पार्टी के रहनुमाओं को कहा कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की जो रिट जमा कराओ ताकि असेंबली टूटने से बच जाए। लेकिन शाम तक मुस्लिम लीग जो है पुरस्कार तौर पे खामोश रही। नवाज शरीफ राना सनाअल्लाह के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, उसके बाद ये सूरत हाल कहाँ जाके रुकी, उसके बाद भी ये शाम तक इन्होंने नहीं किया और कहा कि इस परवेज़ इलाही को थोड़ा सबक मिले और भले असेंबली टूटे और ये दलील हो और इसको हम अब मज़ीद मौका नहीं देंगे। इस तरह परवेज़ इलाही मजबूर हो गए शाम को इमरान खान के फैसले पर अमल करने पर और उन्होंने यूँ रिज़ाइन दे दी। रिज़ाइन का जो पहले एक पर्चा उसने लिख के इमरान खान के हाथ में थमा दिया था, उसकी कल डेट चेंज करके फिर फवाद चौधरी ने वो शेयर किया, लेकिन वो काबिल कबूल नहीं था क्योंकि एक सादा पेपर पे था। उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर के जो है पेड पे वो परवेज़ इलाही की वन लाइनर जो रिजिग्नेशन असेंबली डिज़ाल्व की एडवाइस वहाँ भेज दी गई, जिसको गवर्नर हाउस से रिसीव करने का
اعلان کیا گیا کہ ہاں میں 10:10 پہ یہ ریسیو ہوئی ہے۔ یوں یہ پنجاب کا بحران شروع ہوا ہے، اس کے بعد KP کی بھی اسمبلی ٹوٹے گی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اس میں عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا اور حکومت کو کیا فائدہ ہوگا۔ عمران خان کے ان حرکات کی وجہ سے پاکستان کی معیشت، جو کل اسٹاک مارکیٹ تھوڑی سنبھلی تھی کہ جو باہر سے $10 ارب کی امداد اور قرضوں کا اعلان ہوا، تو پاکستان کے لیے معیشت کے لیے بہترین اشارے تھے۔ اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ اور فارکس مارکیٹ میں کچھ مثبت تبدیلی آئی، لیکن کل پنجاب اسمبلی کی ٹوٹنے کی خبروں سے پھر مارکیٹ جو ہے نیچے چلی گئی۔ کل UAE میں بھی اچھی خبر آئی، وہاں سے بھی UAE نے اپنا جو اس کا $2 ارب کا قرضہ تھا، جو ڈپازٹ تھا پاکستان میں، اس کو رول اوور کر دیا پھر 1 سال کے لیے، اور اس کے علاوہ $1 ارب اور بھی دے دیا ہے، مزید پاکستان کی امداد کر دی ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ سعودی عرب کے بعد جو ہے UAE نے بھی پیسے دے دیے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے قطر بھی ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے پیکیج اناؤنس کرنے جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر چائنا کا پیکیج آئے گا، اور یوں یہ ایک اچھا سلسلہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوششوں سے چل رہا ہے، اور آرمی چیف کی بھی جو وہاں دورے ہوئے ہیں سعودی عرب کے اور UAE کے، تو ان کا بھی مثبت پہلو نظر آیا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے معاشی سسٹم کے لیے۔ امید ہے کہ اب LCs وغیرہ کھل جائیں گی اور جو ہے لوگوں کی مشکلات اور میں کمیاں آنا شروع ہوگی۔ لیکن یہاں جو صورتحال ہے، جو عمران خان نے پھر وہاں انتشار پھیلا کر عدم استحکام پیدا کیا ہے، تو یقیناً میرا جو اپنا اندازہ ہے، اوپینین ہے کہ اب انتخابات یا تو اپریل میں پورے پاکستان میں ہوں گے، ایک ہی ساتھ ہوں گے، اور اگر نہیں ہوئے تو پھر انتخابات جولائی میں ہوں گے، اور جو نگراں سیٹ اپ آ رہا ہے پنجاب میں اور KPK میں، وہ 3 مہینے کے لیے نہیں آ رہا، وہ مزید 3 مہینے اور رہے گا، یعنی 6 مہینے کے لیے آئے گا۔ اس کے لیے اسمبلی سے جو ہے قرارداد پاس کرا کر ایک ترمیم بھی متوقع ہے کہ ہو جائے۔ اسی لیے فیڈرل گورنمنٹ نے یا جو پارٹیاں شامل ہیں PDM کی یا حکومت میں شامل جماعتوں کی طرف سے پنجاب اسمبلی توڑنے پر ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ یہ KPK اسمبلی میں توڑے تو اس کے بعد بات کی جائے۔ تو یوں عمران خان بظاہر تو اس کے اور جو TV چینلز ہیں یا ان کے یوٹیوبرز ہیں یا شیخ رشید جیسے لوگ ہیں، فواد چودھری جیسے لوگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ خان نے سب جماعتوں کو چت کر دیا، چاروں خانے چت کر دیا، یہ کر دیا، لیکن اصل میں عمران خان خود ٹریپ ہو گئے ہیں، کیونکہ اب جو ان کی تھوڑی بہت وہاں آؤ بھگت تھی پنجاب میں اور KPK میں، وہ ختم ہو جائے گی۔ بیوروکریسی، پولیس، ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ مجبور ہوئی انتخابات کرانے کے لیے تو صرف پنجاب اور KPK میں انتخابات ہوئے، تو پھر اوپر سے قومی اسمبلی کے اراکین تو بیٹھے ہیں، تو یہ بعد میں الیکشن ہوگی، تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ اس میں بھی PTI کو بالکل مایوسی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کی جو ہے گراف دوسری جماعتوں سے اوپر ہے، اور خاص طور پہ پنجاب میں مسلم لیگ جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں، کیونکہ اس کی کوئی ڈائریکشن، کوئی سمت نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ ان کی قیادت ساری باہر ہے۔ شہباز شریف بیٹھا ہے وزیر اعظم، وہ اپنے کاموں میں، پنجاب جو کا بہت برا حال ہے۔ پنجاب کا جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کا حمزہ شہباز، وہی جب سے اپوزیشن لیڈر بنا ہے ایک دن بھی اسمبلی میں نہیں آیا، اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں نہیں ہے، اور پارٹی یوں تتر بتر ہے۔ تو ایسی صورتحال کا فائدہ یقیناً PTI کو پڑے گا، لیکن اگر مریم نواز فوراً واپس آتی ہے اور ساری اسی انتخابی کمپین کو سنبھالتی ہے تو شاید پھر پوزیشن کچھ بہتر ہو جائے، لیکن یہ پنجاب کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا۔ اس سمت میں اب آج جو ان کی میٹنگ ہو رہی ہے PTI کی، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں دیکھا جائے گا کہ KPK کی اسمبلی یہ کل توڑتے ہیں یا اس کے لیے آج ہی یہ تھوڑی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آٹے کا بحران جو شدت اختیار کر گیا تھا، اب کوٹا بڑھانے کے بعد کچھ نہ کچھ اس میں کمی آ رہی ہے، کچھ کم ہوا ہے، لیکن ابھی اس میں مزید کمی آنی چاہیے۔ اور جو پوائنٹس سے جو ہے آٹے کے سرکاری پوائنٹس بنے ہوئے ہیں ملک بھر میں، ان میں بھی جو ہے اضافہ ہونا چاہیے تاکہ غریب آدمی کو آٹا ملے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، بزرگ سارے لائنوں میں دھکے کھا رہے ہیں سردی کے موسم میں۔ یہ بہت بری چیز ہے پاکستان کے لیے، ان کی بد دعائیں نہ لیں، ان کو جو ہے آٹا فراہم کیا جائے۔ اب آتے ہیں کراچی کی طرف۔ کراچی میں رات گئے
سندھ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا MQM کی فرمائش پر کہ کراچی ڈویژن میں اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں انتخابات ملتوی کر دیے، اور وہاں پر جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی تھیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ تو ان کے اس اعلان کے بعد PTI اور جماعت اسلامی دونوں نے آج ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور احتجاج کرنے کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن آج صبح الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس بلایا اور سندھ گورنمنٹ کے اس اقدام کو کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ انتخابات بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے، اس میں کوئی تاریخ میں کمی پیشی نہیں ہوگی، اور حکام سے بھی کہا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہ حساس علاقوں میں فوج اور رینجرز وہاں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح اب بلدیاتی انتخابات ہونے کے چانسز پیدا ہو گئے ہیں۔ MQM پھر دوبارہ آج میٹنگ کر رہی ہے، بہادر آباد میں سارے لیڈران ہیں ان کے جمع ہو رہے ہیں، پھر دیکھنا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں گے یا اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، یہ دیکھنا ابھی قبل وقت ہوگا۔ اس کے علاوہ عمران خان جو ہر جلسوں میں بڑا بھاشن دیتے پھرتے ہیں اسلام کا درس اور یہ اور اقربا پروری کی باتیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے اقربا پروری کے ریکارڈ توڑ دیے۔ بشرا بی بی پن کی پیرنی جو اس کی بیوی ہے، اس کی بہن کو جو ہے ہائر ایجوکیشن میں 8 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم رکھا گیا تھا ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ میں جو ابھی چل رہا تھا، اور یہ مریم وٹو جو ہے اس کی بہن بشرا بی بی کی، یہ آلریڈی UAE میں ایک ٹیچر ہیں، وہاں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، پاکستان یہ کبھی نہیں آئی اور مفت کی یہ ہر مہینے تنخواہ لے رہی تھیں 2021 سے لے کر 2022 تک۔ اس نے 8 لاکھ روپے پر مہینہ گورنمنٹ آف پاکستان سے تنخواہ لیے، کام کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ہے عمران خان کی جو ہے میرٹ، یہ ہے عمران خان کی ایمانداری، یہ ہے عمران خان اور اس کی دیانتداری، اور یہ ہے مدینہ کی ریاست جس میں صرف اپنوں کو ہی نوازنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جس کا ذکر رضی دادا نے کیا تھا اپنے پروگرام میں، تھوڑی اس پر بھی ریسرچ ہوئی تو وہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا بحران ہے، بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ وہ اسکینڈل ہے مالٹا اسکینڈل۔ مالٹا سے کس کے پیسے آئے 6 سالوں میں، کتنی ٹرانزیکشنیں ہوئی ہیں، کس نے کی ہیں، یہ سارا اسٹیٹ بینک کے پاس فائل موجود ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس ریکارڈ موجود ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون اس کو بریک کرے گا، کون اس پر رائے اپنی دے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔